السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بات بتائی جاتی ہے اس پر غور کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اچھے سے سمجھیں۔ آدھا ادھورا ہم سمجھ پائیں گے تو نہ ادھر سے سمجھیں گے نہ کسی اور کو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو جو بھی بات بتائی جاتی ہے، جو بھی سوالات ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر پہلے ہم خود اس کو سمجھ لیں گے، تب ہم دوسروں کو سمجھائیں گے، تاکہ پوری بات مکمل ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر ہم کسی اور کو بتا دیں گے، کسی اور سے ہم شیئر کریں گے۔ تو ہمیں جو بھی بات بتائی جاتی ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ پہلے مکمل بات ہم خود سمجھ لیں، اس کے بعد کسی اور کو ہم دوسرے کو پہنچا سکیں، ورنہ ہم خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور دوسروں کو ہم کیا بتا پائیں گے، کچھ نہیں بتا پائیں گے۔ تو زیادہ کوشش یہ کریں کہ ہم کو جو سمجھنا ہے تو یہ اس ویڈیو کے مادھیم سے یا پھر جو کتاب کے مادھیم سے جو بتائی جاتی ہے، اس کو ہمیں اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، دل و دماغ سے سوچنا ہے کہ اور اچھے سے من لگا کے سننا ہے کہ اس میں کیا الفاظ آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے بارے میں مجھے سمجھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے سمجھنا ہے۔ آج میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ متعلق باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ متعلق باتیں ہیں۔ جب ہم سمجھیں گے تب کسی اور کو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو سوال ہوتا ہے وہ پہاڑ کون سا ہے، وہ پہاڑ کون سا ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار خداوندی کی درخواست کی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کون سے پہاڑ پہ گئے تھے جو حضرت اللہ تعالیٰ کو دیدار کرنے کی دیدار کرنے کی درخواست کی تھی کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کون سی پہاڑ تھی؟ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ سینا پہاڑ ہے۔ وہ سینا پہاڑ تھا جس کو طور سینا سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام سینا تھا جس کو طور سینا سے یاد کیا جاتا ہے اس پہاڑ کو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پہاڑی کا نام زبیر تھا۔ وہ مدینہ کے پہاڑ میں سب سے اونچا پہاڑ تھا۔ اس میں دو اقوال آیا ہے۔ پہلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کرنے کی درخواست کی تو یہ بتایا گیا کہ وہ پہاڑی طور سینا ہے، وہ طور سینا پہاڑ ہے۔ اور دوسرا اقوال یہ آتا ہے کہ وہ پہاڑ زبیر تھا جو مدینہ میں استھت ہے، مدینہ میں موجود ہے اور وہ سب سے اونچا پہاڑ تھا۔ اسی لیے اس کو بتایا گیا کہ دو اقوال ہے۔ دونوں اقوال اور اس کا تفسیر بغوی و صفحہ نمبر 192 پر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 192 پر موجود ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا جاتا ہے جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے تھے اور کہاں کہاں جا کر گرے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے اور وہ کہاں کہاں جا کر گرے۔ تو اس کا سوال کا بھی جواب میں بتا دے رہا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طور سینا یا زبیر پہاڑی پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑی کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے طور سینا یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ 3 مکہ میں جا کر گرے، 3 مکہ شریف میں مکہ میں جا کر گرے، اور 3 مدینہ میں جو ٹکڑے مکہ میں جا کر گر گئے وہ یہ ہے کہ جبل سور
नंबर 1 में आता है जबल सूर, नंबर 2 में आता है जबल सुबैर, नंबर 3 में आता है जबल हरा। और मदीना वाले हैं, और मदीने वाले ये हैं, ये जो पहला मैंने बताया ये मक्का में जाकर गिरे थे, कहाँ कहाँ पे गिरे थे उसका नाम बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि मदीना में कहाँ कहाँ गिरे थे। जबल अहद, जबल अहद, जबल वक़ान, जबल रज़ी, उनके मुस्तकबिल पहाड़ बन गए, यानी उसके कितने पहाड़ बन गए, आज जाकर देखेंगे तो कितने पहाड़ बन गए। तो आज का हमारा सवाल था कि अल्लाह ताला ने जिस पहाड़ी पर तजल्ली फरमाए उस पहाड़ उसको कितने कितने टुकड़े हो गए, कितने कितने टुकड़े हो गए। 6 टुकड़े हो गए, जो 3 मदीना पे जाके गिरे थे और 3 मक्का पे जाके गिरे थे। मैंने उनका नाम भी बता दिया वो कहाँ कहाँ गिरे थे। तो ये हमारे जानकारी के लिए कि हम पूरी बात समझेंगे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी, अगर हम आधा अधूरा बात समझेंगे तो हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सवाल जवाब है आपको बहुत अच्छा लगा हो, और जब अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के ज़रिए से आप इसको शेयर करके दूसरों तक के पहुँचा सकते हैं, या ख़ुद भी आप किसी और को पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं, और जाने से पहले मैं ये एक दरख्वास्त करता हूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम।